ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو لوگوں کی جمع شدہ پونجی ہے اس نے کس طرح کمائی ہے، اس کی ہارڈ شپ کمائی ہے، اس کے کس مین سے کمائی ہے، ہم نے اس کو اپنے اوپر امانت سمجھا. ہم نے کہا جب تک یہ امانتیں واپس نہیں کریں گے ہم نے وہ محنت کریں گے. آپ ہمیشہ جانتے ہیں ہم صبح تقریباً 10 بجے سے لے کر شام 5 ساڑھے 5 6 بجے تک بغیر کسی چھٹی کے میں اپنے آفس ہوتا ہوں. کبھی نہیں دیکھا کہ میں اپنے آفس سے جب کوئی چھٹی ہو باہر جانا ہو بچوں کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہمیشہ اپنے آفس میں رہے، انوویشن کے اوپر سوچا ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر سوچا ہے، اپنے لوگوں کی جو ہمارا ممبر ہے اس کو فرسٹ پرائرٹی دی ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے پیسہ لیا ہے جو ہماری بیک بون ہے ان کو ہم نے ڈیلیورنس کے اوپر ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. ہم نے ان کے پیسے کو اپنے پاس امانتیں سمجھنے. اس کا ہم نے کیا کیا کہ آج دن تک نہیں ہو سکا کہ کبھی کسی ممبر نے اپنے پیسے دیے ہوں اور ملک میں ایسکلیشن ہوگی ہو کسی بھی وجہ سے، تو ہم نے یہ کہا ہو کہ اب کیونکہ ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے، ایسکلیشن ہوگی ہے، اب آپ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ اور دیں. پوری ہسٹری میں نہیں کبھی ہوا کہ ہم نے کبھی کسی کا جان بوجھ کر پلاٹ تبدیل کیا ہو یا کسی کے اوپر کسی قسم کے سرچارج ڈالا ہو. ایون کہ ہماری یہ ہسٹری ہے کہ اگر کسی کی پیمنٹ 3 ماہ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ تک بھی لیٹ ہوئی ہے تو ہم نے اس سے کوئی فائن نہیں لیا، اس کو پھر ایک موقع دیا ہے کہ بھی آپ اپنے پیسے جمع کرائیں. اب آپ کو کچھ تھوڑی سی پرسنٹیج جب آپ کے اوپر ایسکلیشن یا فائن کی لگنی شروع ہو جائے. تو اتنی ایک زبردست ہسٹری جو مارکیٹنگ کے بغیر ہم نے چلائی. تو آج فیصل ٹاؤن گروپ اس وقت جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس نہیں ہے، آج پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کرنے والا جو گروپ ہے وہ فیصل ٹاؤن ہے. چاہے وہ کنسٹرکشن ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ ہارزونٹل ڈیولپمنٹ ہے. آج آپ دیکھیں، میں ایک دو باتیں آپ سے تھوڑا سا شاید 4-5 منٹ زیادہ آپ سے لے لوں. آج آپ دیکھیں کہ جو فیصل ٹاؤن گروپ ہے آج کے دن میں جب میں منیمم فگریں دے رہا ہوں، میرے پاس ایکوریٹ فگریں نہیں ہے لیکن میں کسی وجہ سے نہیں دے رہا، میں منیمم فگریں دے رہا ہوں. صرف 2 مد میں گورنمنٹ کا ٹیکس، گورنمنٹ کی فیس 1 بلین سے زیادہ ہم پر اینم گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں. 1 بلین سے زیادہ. یہ میں نے منیمم آپ کو فگر بتائی ہے، گورنمنٹ چیک کر. 2000 سے زیادہ ڈائریکٹ امپلائیز ہیں ہمارے پاس. کتنے بجلی کا بل، ان امپلائیز کو سیلری دینا، ان کو بونس دینا، ان بچوں کا خیال رکھنا. پھر کتنی مشینری ہمارے ساتھ ہے. جو ایک چیز آپ لیتے ہیں، میں کوئی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. فرض کرو ہم سیمنٹ لیتے ہیں تو سیمنٹ جب لیتے ہیں وہ جس پلانٹ سے بنتا ہے اس پلانٹ کے اوپر کتنے لوگ کام کرتے ہیں. پھر وہ جو پیچھے سے را مٹیریل لیتے ہیں وہ کتنی بڑی انڈسٹری ہوتی ہے. پھر جب سیمنٹ بنتا ہے تو وہاں سے جب ہمارے پاس کیریج کی چیزیں آتی ہیں تو وہ کیریج والے اور لوڈ ان لوڈ والے ان کو کتنا پیسہ ملتا ہے. پھر جب اس کے ہم بیچنگ پلانٹ لگاتے ہیں تو وہاں بھی اس کی مکسنگ ہوتی ہے تو پھر کتنے لوگ کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم اس کی فائنل ہینڈلنگ کر کے پورنگ کرتے ہیں تو اس وقت کتنے بندے کام کرتے ہیں. تو ایک آپ دیکھیں کہ ایک سیمنٹ، حالانکہ ایک ایٹم اس کا ٹوٹل ہماری انڈسٹری میں بہت دور تک جا کر نمبر ہے، لیکن ایک سیمنٹ کی بوری میں آپ دیکھیں کہ کتنی پیچھے انڈسٹری پاکستان کی جا رہی ہے. صرف ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری پاکستان کی 60 سے 65 ڈائریکٹ انڈسٹری کو چلا رہی ہے اور 150 سے 200 انڈائریکٹ انڈسٹری کو صرف ریل اسٹیٹ دے رہی ہے. کتنا گورنمنٹ کو ٹیکس اور فیسوں کی مد میں پیسہ جا رہا ہے، کتنا امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کو کتنا خوبصورت کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک دو چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. دبئی جو ہے 1 ملین آبادی کا ملک ہے. پورے دبئی میں آپ پچھلے 2 سال کا ڈیٹا اٹھا دیں، $10 بلین سے زیادہ پاکستانی وہاں پہ پیسہ بھیج رہے ہیں صرف دبئی میں. پچھلے 2 سال کا ڈیٹا اٹھائے، ہائی رائز بلڈنگ جو 20 فلور سے اوپر ہوتی ہے یا 40 فلور سے اوپر ہوتی ہے، کم از کم کو 200 بلڈنگ سٹارٹ نہیں ہوگی. آپ پورے پاکستان میں مجھے بتائیں 40 فلور سے اوپر کتنی بلڈنگیں کوئی ہے بلڈنگ؟ کیوں؟ 25 کروڑ عوام کے
ملک میں کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں. آپ چائنا جائیں، آپ سیول جائیں، آپ دنیا کا کوئی ملک لے لیں، وہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے کیپٹل، ایون کہ چائنا کی یونین کونسل لیول کی، جو یونین کونسل ہے چائنا کی، وہاں سے بھی 50 سے 60 ہائی رائز بلڈنگوں کا کلسٹر ہے. جتنی چائنا کی یونین کونسل میں ہائی رائز بلڈنگیں، اتنے پورے پاکستان میں ایک بلڈنگ ملی. آپ جا کر چیک کر. حالانکہ چائنا کو یہ بھی ایک حساب سے چھوٹا ملک نہیں ہے، 1 کروڑ مربع کلومیٹر کے قریب اس کا ایریا. پوری دنیا کے 200 ملکوں کے قریب کوئی ایک ملک بتا دے جس نے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے علاوہ کوئی ترقی کی، کوئی ایک ملک بتا دے، یا اس میں اچھی بلڈنگ نہ ہو یا اچھی کمیونٹی نہ ہو. باہر کی دنیا میں دیکھیں، ان کے گاؤں دیکھیں، ان کے ولیجز دیکھیں، اس کی تحصیل دیکھیں، اس کے ڈسٹرکٹ دیکھیں، اس کے میٹروپولیٹن سٹی دیکھیں، ان کے کیپٹل دیکھیں. وہ کیوں خوبصورت ہے؟ وہ اس لیے خوبصورت ہے کہ وہاں آرگنائز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہاں کسی پلاننگ کے تحت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہم ان پلان ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن 90% گورنمنٹ ایک سروے کر کے دیکھے، 90% پاکستان میں ڈیولپمنٹ ان پلان ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آبادی پاکستان کے اوپر لائبلٹی ہے. آج کل خبریں آپ کو آ رہی ہیں، میں اس کو نہیں سمجھتا. جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی آبادی کو، وہ اپنے ریسورسز کو، ہیومن ریسورسز کو اپنی طاقت بناتی ہے. ہم اس کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں. ہمیں پلان ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. جب آپ کا ماحول ہی خوبصورت نہیں ہے، آپ کی گلیاں خوبصورت نہیں ہیں، آپ کے محلے، آپ کے گھر خوبصورت نہیں ہیں، آپ کا ملک خوبصورت نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں آپ کے جو رویے ہیں اس میں بہتری کیسے آئے گی؟ آپ کے سوچنے کا انداز کیسے بدلے گا؟ آپ کیسے دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیسے آپ کے ملک میں کوئی سرمایہ کاری آئے گی جب وہ ماحول ہی نہیں ہے؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا ملک آپ لے لیں یا اس کا کیپٹل لے لیں، اس میں 200 سے 300 5 سٹار ہوٹل ہے، جس کو 5 سٹار ہوٹل کہتے ہیں. آج آپ پاکستان میں دیکھیں، پورے پاکستان میں کیا 200-300 5 سٹار ہوٹل ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے. ایک پلان ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں کیا کیا سٹیپ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فرض کرو میں نے 1 لاکھ کنال زمین لے لی ہے، جب میں اپنے نام پہ ٹرانسفر کراؤں گا، بلینز آف روپی میں ٹرانسفر فیس کی مد میں گورنمنٹ کو دوں گا. اس میں بیچنے والا بھی گین ٹیکس دیتا ہے، ایڈوانس ٹیکس بھی دیتا ہے، خریدنے والا بھی گورنمنٹ کی فیسیں بھی دیتا ہے، ٹیکس بھی دیتا ہے. جب میں کسی اتھارٹی کے پاس وہ نقشہ لے کر جاتا ہوں، میں نے اس کی سکروٹنی فیس بھی دینی ہے، میں نے اس کے ایل او پی پاس کرنے کی فیس بھی دینی ہے، میں نے انجینئرنگ ڈیزائن کی فیس بھی دینی ہے، میں نے این او سی کی فیس بھی دینی ہے، اور میں نے لینڈ کنورژن کی فیس بھی دینی ہے کہ رہائشی زمین کو کمرشل لینڈ میں کنورٹ کیا ہے گورنمنٹ نے، اس کی فیس بھی دینی ہے. پھر اس کے بعد جب میرے لوگوں نے بلڈنگ بنانی ہے یا گھر بنانا ہے، اس کی اپروول بھی پھر اس اتھارٹی سے ہونی ہے، اور اس کے بلڈنگ پلان کی فیس پھر ہم نے دینی ہے، پھر کمپلیشن کی فیس بھی دینی ہے. اور جب پلاننگ کرنی ہے 50% زمین، ٹوٹل زمین کا 50% زمین ہماری ویسٹیج میں جاتی ہے. 50% جو روڈوں میں، ہائی وے میں، پارکوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، مسجدوں میں، اوپن سپیس، گریو یارڈ، پبلک بلڈنگ کے ایریے جس میں مساجد اور باقی چیزیں آتی ہیں، 50% لینڈ جو ہے ہماری اس پہ چلی جاتی ہے. یعنی 50% لینڈ بھی دیں، اربوں روپے کے آپ گورنمنٹ کی فیسیں بھی دیں، گورنمنٹ اربوں روپیہ آپ کنسرن اتھارٹیوں کو بھی دیں، اور اس کے بعد اربوں روپیہ گورنمنٹ کی ایک ATM مشینیں لگ جاتی ہیں ہمارے دفتر میں جو ٹیکس ہر ماہ جو ان کو جاتا ہے، کیونکہ کلائنٹ سے بھی ہم ٹیکس کاٹتے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ کو جمع کراتے ہیں. اب میں نے یہ مثال آپ کو کیوں دی؟ میں نے مثال دے دی کہ ایک ریل اسٹیٹ اس طرح کام کرتی ہے، دوسری ریل اسٹیٹ پاکستان میں کیسے کرتی ہے. ہماری ریل اسٹیٹ جو میں نے مثال دی ہے اس میں ٹوٹل 20% ملیں گے پورے پاکستان میں جو یہ کام کرتی ہے، باقی 80% کیا کام ہو رہا ہے. اب یہ کیپٹل ہے، کیپٹل تو ایک پلان سٹی ہے نا. ہم فخر کرتے ہیں دنیا میں کہ جی یہ اسلام آباد دنیا کا دوسرا خوبصورت ملک ہے. جس طرح ہمیں باقی چیزوں میں غلط فہمی ہے، اس میں بھی ہمیں غلط فہمی ہے، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ یہ دوسرا بڑا خوبصورت ہے، اور یہ پلان سٹی ہے، اور دنیا کے مایا ناز اس کو پلانر نے اس کو پلان کیا ہے.
آج پچھلے 2 سال کا ڈیٹا مجھے CDA بتا دے، کوئی گورنمنٹ کا فنکشنری بتا دے کہ پچھلے 2 سال میں اسلام آباد میں پلان یونٹ کتنے ڈیولپ ہوئے ہیں. میں آپ کو پلان بتا دیتا ہوں. کرنول بھر گیا ہے، باراکو بھر گیا ہے، فیض آباد بھر گیا ہے، شاہ اللہ بھر گیا ہے، سوان بھر گیا ہے، لترار روڈ بھر گئی ہے. پورے اسلام آباد کی کیلوری اٹھا کے گوگل میپ کے ذریعے آپ سرچ کریں، پلان یونٹ جو ٹیکس دیتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، وہ 10 سے 20% بنے. لیکن جو ان پلان ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 80%. صرف اسلام آباد حالانکہ کیپٹل ہے، یہاں بڑا مشکل ہے ان پلان یا انلیگل ڈیولپمنٹ کرنا. تو بتائیں پنڈی کا کیا حال ہوگا، اٹک کا کیا حال ہوگا، میرے گاؤں کا فیصل آباد کا کیا حال ہوگا، اس کے جو ولٹر ہیں، جو تحصیلیں، وہاں پہ کتنی ان پلان ڈیولپمنٹ ہوتی. وہاں سے گورنمنٹ کو کیا ملتا ہے، یہ سوچنے والی بات. کوئی 50 کنال زمین لیتا ہے، کوئی 100 کنال لیتا ہے، کوئی 500 کنال لے کے اس کے اوپر کالونی کاٹتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ 5 فٹ 10 فٹ 20 فٹ سے زیادہ گلی نہیں بناتا، نہ وہ گلیاں بناتا ہے، پلاٹ کاٹ کے اس نے بیچ دیے. ساری زندگی کے لیے گورنمنٹ کے اوپر لائبلٹی کریٹ کر کے چلا گیا. کیا گورنمنٹ لائبلٹی، اس نے 200 کنال کے اوپر 300 پلاٹ بنائے، بیچ دیے. ساری زندگی گورنمنٹ اب اس کی گلیاں بناتی رہے اپنے پیسوں سے، سیور ڈرینیج سسٹم اپنے پیسوں سے لگاتی رہے گی، اس کے لیے سکول، ہیلتھ، کالج خود اپنے پیسوں سے بنا کے دیتی رہے گی. ساری زندگی قبرستان کے پلاٹ ان کو دیتی رہے گی کہ انہوں نے کہاں پہ اپنے پیاروں کو دفنانا ہے. ان کے لیے ہیلتھ کے پلاٹ، ہاسپٹل بناتی رہے گی، اپنا سکول، کالج، یونیورسٹیاں بناتی رہے گی. ساری زندگی کے اوپر لائبلٹی اپنے اوپر پال. لیکن اب آمدی عدد اور 1 روپیہ گورنمنٹ کو کسی بھی مد میں اس نے نہیں دیا. اس نے رجسٹریاں آگے لوگوں کے نام کی، جس نے خریدی اس نے اپنے پیسے فیس کے دے دیے، بات ختم ہو گئی. گورنمنٹ کو کیا ملا؟ گورنمنٹ کو ملا بھی کچھ نہیں، اور اربوں خربوں روپے کی اپنے اوپر لائبلٹی ہمیشہ لے. سوسائٹیاں کیا کرتی ہیں، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اس پہ CDA ہو، RDA ہو، جو پلان ڈیولپمنٹ کرتی ہے، وہ 40% زمین بھی چھوڑتی ہے اور الٹا لینے کی بجائے خربوں روپیہ گورنمنٹ کو دیتی ہے. ہمارے فیصل ٹاؤن میں جتنے پارک ہیں وہ ہم نے بنائے، گورنمنٹ نے نہیں بنائے. اس کی لینڈ بھی ہم نے چھوڑی ہے، پلاٹ بھی ہم نے بنائے، اسکول بھی ہم نے بنائے، بڑے بڑے پارک، بڑے بڑے پلے گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ کس نے بنائے، ہم خود بنا رہے. زمین کس نے چھوڑی، ہم نے چھوڑی. سڑکیں کس نے بنائی، اسفالٹ کس نے کی، ہم نے کی. جہاں پہ گاؤں ہے وہاں پہ سڑک کس نے بنانی ہے، گورنمنٹ نے بنانی ہے. وہاں پہ نالیاں کس نے بنانی ہے، گورنمنٹ نے بنانی ہے. تو کام یہ نہیں ہوگا، کام ہو رہا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح کام ہو رہا ہے کہ بغیر پلاننگ کے ایک اینٹ رکھنے کی اجازت نہیں پاکستان میں ہونی چاہیے. اگر یہ کام ہوتا 10% بھی اگر ہم آرگنائز پلاننگ اگر ہم کرتے تو 25 سے 35 سال میں پاکستان بھی یورپ کے برابر یا دنیا کی جو ایڈوانس کنٹری ہے اس کے مطابق ہو سکتا. بغیر گورنمنٹ کا 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ ہو جاتا. لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. آج یہ ہے کہ پاکستان میں ایک میس کریٹ ہوا ہے. آپ کا جو نیچے والا پانی ہے، سارا دنیا نے سیور کا پانی نیچے زمین میں بہا دیا. آج آپ کا پانی کا حالت دیکھیں، آپ آج ٹیسٹ کریں. کل ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ صرف پاکستانیوں کو پینے کا پانی دینے کے لیے $40 بلین کی ضرورت ہے. یہ کس لیے ضرورت ہے کہ آپ نے خود اپنے لیے لائبلٹی اپنے اوپر پیدا کر دی ہے، کیونکہ سیور ڈریننگ کا سسٹم ہی پاکستان میں کوئی نہیں. دوسرا میرا ایک اور سوال ہے آپ کے سامنے. کوئی دنیا کا ڈیولپ ملک دیکھ لے. میرا جو لاسٹ ٹور ہے جو میں 48 سے 72 گھنٹے پہلے آیا باہر سے، ایک اس میں ملک وہ تھا جو دنیا میں اکانومی کے لحاظ سے نمبر 1 ملک، نمبر 1 دنیا کا اکانومی کے لحاظ سے. میں اس ملک سے ٹور کر کے. دوسرا ملک وہ تھا جو دنیا میں اکانومی کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے اکانومی کے لحاظ سے. میں اس ملک سے آیا. تیسرا ملک وہ تھا جو اکانومی کے لحاظ سے دنیا میں ایگزیکٹ نمبر نہیں مجھے پتا، لیکن 10واں یا 11واں نمبر پہ وہ دنیا کا ہے. یہ ٹاپ 10 میں سے 3 ملک، اور جس میں نمبر 1 بھی شامل ہے، نمبر 3 بھی شامل ہے، اور نمبر 10 کے اندر وہ تیسرا شامل ہے. ان ملکوں کی بیک بون ری اسٹیٹ کے اوپر کھڑی ہے. آج دن تک پاکستان میں ری اسٹیٹ انڈسٹری بنی نہیں. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. 10 سال
اس کو ایز اے انڈسٹری گورنمنٹ نے بنایا ہی نہیں. پوری دنیا میں ترقی کی ہے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کی بنیاد پر. اور بھائی ریل اسٹیٹ ترقی ہوگی تو آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کا ملک شہر وہ خوبصورت ہوں گے, آپ کا انفراسٹرکچر خوبصورت ہوگا, آپ کے ہاسپٹل, آپ کے ایجوکیشن, آپ کے ہیلتھ سینٹر, آپ کی گلیاں, آپ کی انوائرمنٹ وہ کس نے دینی ہے؟ وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری دے دینی ہے. آپ کے 5 اسٹار ہوٹل ہوں گے تو باہر سے دنیا آئے گی انویسٹمنٹ. کتنی دنیا میں ملک ہے جو صرف ٹوریزم کے اوپر چلتے ہیں, صرف ٹوریزم. تو ٹوریزم میں وہاں تو کوئی نہیں جاتا جہاں کا ماحول نہ ہو. آپ کو تو سروس میں 1 منٹ اچھی ملے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں, آپ وہاں دوبارہ کھانے کے لیے نہیں آتے. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ کرائم ریٹ کم ہو تو پاکستان کو کسی پلاننگ کے تحت آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ملکوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونا چاہیے, جو اپنے پیسے اپنے ریسورسز سے اکٹھے کر کے لگاتے ہیں, جو گورنمنٹ کے اوپر کسی قسم کی لائبلٹی نہیں ڈالتے. گورنمنٹ نے صرف ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو پش کرنا ہوتا ہے, جس کے ساتھ ڈائریکٹ 70 سے 80 اور انڈائریکٹ 200 سے 300 اور اربوں خربوں ڈالر کا جس کے ساتھ بزنس ہے, اور جس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی امپلائمنٹ ہے, اور اربوں خربوں روپے کا گورنمنٹ کو گھر بیٹھے ٹیکس کی ریونیو بھی ہے. اگر مجھے یہ بتائیں پورے پاکستان میں اگر ساری آرگنائز پلاننگ ہو, ایک گھر کوئی اپنی مرضی گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر اس گھر کا نقشہ پاس کرائے یا گورنمنٹ کو فیس دیے بغیر نہ ٹرانسفر ہو سکتا ہو نہ بن سکتا ہو, تو مجھے آج بتائیں 25 کروڑ عوام کے ملک میں اگر ایک سال میں کتنے گاڑی یا کتنے ریزیڈینشل یونٹ یا کتنے کمرشل وہ ٹرانسفر ہوں, تو گورنمنٹ کو کئی 100 خرب روپیہ ایک سال میں آ سکتا ہے, جو ہم اپنے ڈیفنس کے اوپر, جو ہم اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر, جو ہم ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر ہم خرچ کر سکتے ہیں. کرنول میں اپنی اسکیم میں G+2 کا پلازا بناتا ہوں تو گورنمنٹ کو کروڑوں کے فیسیں بھی دیتا ہوں, اور گورنمنٹ کہتی ہے اس کی تیسری سٹوری نہیں